آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ سیرت کا جاننا ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ ہر امتی کے لیے ضروری ہے، اور یہ بات سچ ہے، یہ بات حق ہے کہ نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کر سکتے۔ جو جس قدر نبی کو جانے گا وہ اسی قدر نبی سے محبت کرے گا، جو جس قدر نبی کی زندگی کی تفصیلات سے واقف ہوگا وہ اسی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اس لیے یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ایک مسلمان کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، دیکھیے موجودہ دور میں جس میں ہم اور آپ ابھی سانس لے رہے ہیں، اس موجودہ حالات میں اگر آپ کی نگاہ حالات پر گہری نظر ہو آپ کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس قدر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ یہی نہیں، نعوذ باللہ نبی کی کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں جہاں ہر آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہو، ایسے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت رسول کو جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سیرت رسول کو جانیں گے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کیسے کریں گے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ اگر کوئی غیر مسلمان ہم سے پوچھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دہشت گرد ہے تو کیا جواب دیں گے ان کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم سیرت کو جانیں گے تو ان کا جواب دے پائیں گے۔ اس لیے سیرت کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نبی کی سیرت کا دفاع کر سکے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آج دیکھیے جو نئی نسل ہے، نوجوان، خاص کر کالجز میں پڑھنے والے، الحمدللہ علوم مدارس میں پڑھنے والے تو بہت حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف رہتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ نبی کے کام کیا، نبی کا نام کیا، پوچھے تو نہیں معلوم۔ کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھئے کہ نبی کا نام کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری امت کی نوجوانوں کی یہ حال ہے۔ جس قوم کی نوجوانوں کی یہ حالت ہو کہ اپنے نبی کا نام معلوم نہیں، وہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی اس نوجوان نسل دیکھو سیرت رسول سے کافی دور ہیں، اور وہیں ایسے نوجوان سے آپ کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھو، پورا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ کسی فلمی ایکٹر اور اداکار کے بارے میں پوچھو، پورا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ دے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو، صحابہ کرام کے بارے میں پوچھو، نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت رسول کو جانے، سیرت نبی کو جانے اور پھر اس کو خوب عام کرے۔ یہ آج کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، چونکہ ہماری شریعت نے رسول کی اطاعت ضروری قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن کی کئی آیات ہیں، ان میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کئی آیات ہیں۔ اب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو جانیں گے نہیں تو نبی کی اتباع کیسے کریں گے، رسول کی پیروی کیسے کریں گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اسے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی. بغیر نبی کی اتباع کیے ہوئے اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِي، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو. تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، اور نبی کو جانے بغیر نبی کا ہم کیسے اتباع کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے سیرت کا لاسٹ اور آخری بات یہ کہ سیرت کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے ہر انسان اپنی زندگی میں ایک آئیڈیل چاہتا ہے، ایک نمونہ چاہتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ بات سچ ہے، اگر آپ کسی کو ایسے بتائیں گے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تو وہ باتیں اس کے اوپر اتنا اثر نہیں کرے گی جتنا کہ اس کے سامنے پریکٹیکل لائف ہو. تو ہر انسان چاہتا ہے ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے اس کے سامنے قدوہ چاہیے، ایک نمونہ چاہیے. اور یہ ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام آغاز کیا تو آپ کو اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہمارے سامنے کچھ پاکیزہ زندگی کا اسوہ ہو. یہی وجہ ہے قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن میں دیکھیں گے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. کئی پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہو کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ کس انداز میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی تو ہر امتی کو بھی ایسا ہی ہے کہ اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل ہو، ایک نمونہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کی ہر موڑ میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارے کردار کیسے ہوں، ہمارے گفتار کیسے ہوں، ہمارے عادات کیسے ہوں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی اور حیات طیبہ کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو سیرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جاننے اور پڑھنے، مطالعہ کرنے اور اس کو خوب عام کرنے اور اپنی عملی زندگی میں سیرت رسول کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.